اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد. مرحوم سید اظہار حسین ابن اقبال حسین ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. بسم اللہ. میں نے جو سورہ پڑھا ہے، جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، سب کو یاد ہے، اور اس میں اکثر وہ ہوں گے جو نمازوں میں پڑھتے بھی ہوں گے اس سورہ مبارکہ کو. ارشاد ہوتا ہے، اب دیکھیے زمانہ ہے شعبان کا، ابھی حضرت کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کے طفیل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات میں ادھر جب سے شروع کیا ہے مقدمتاً ضرور کہتا ہوں کہ یہ دنیا، اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے، اس کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر ہے. اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. حدیث کے ساتھ تو سب کو یاد ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان سب کی محبت ہی میں سب کچھ پیدا ہوا. لیکن دوسری حدیث آگے کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے. تو اس دنیا کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے، بقا بھی محبت کی بنیاد پر ہے. ہم لوگ جو باتیں گھنٹے بھر میں کہتے ہیں، آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں، شاعر لوگ ایک مصرے میں کہہ دیتے ہیں. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ الشعراء تلامید الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں. حدیث ہے، بلکہ لکھنؤ کی زبان میں کہیے تو شاعر اللہ کے شاگرد ہیں. تو اسی چیز کو خدا ان کی قبر پر نور افشانی کرے. دیکھیے ایک بات بتائیں، ابھی جو انہوں نے ایک چیز کہی، اہل بیت کے یہاں ہاؤ بھاؤ نہیں دیکھا جاتا، ہائی فائی کتنا ہے نہیں دیکھا جاتا، کتنا تگڑا پوسٹر لگا ہے نہیں دیکھا جاتا، کتنا زیادہ نعرہ لگا ہے نہیں دیکھا جاتا. یہ نیت کیسی ہے، اخلاص کتنا ہے. اکیلے گھر میں بیٹھ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ، یہ بہت مزے کا ہے. ابھی یہیں مسجد پہ پوسٹر دیکھا، تو یہی ہے شاید نا وہ جشن ابو طالب سلام اللہ علیہ، ایک زمانے سے ہوتا رہتا. اس چکر میں نہ پڑھیے کہ کون شاعر چلا کون نہیں چلا. سمجھ گیا؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں پہلے اسی پر، تاکہ احساس بھی ہو جائے. بزرگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ محفل وحفل لونڈوں کام ہے. ایک دھارنا یہ ہے کہ سمجھے آپ کہ یہ محفل وحفل جو ہے لڑکوں کا کام ہے، ہا ہو کرتے ہیں. وہ ہا ہو کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھیں، لیکن بوڑھوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لڑکوں کا کام ہے. خلوص نیت سے بیٹھو گے نا، پتہ نہیں کس چیز کا کیا اجر ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی، نام سنا ہے نا؟ 90 میں ان کا انتقال ہوا، 30 سال ہو گیا مرے ہوئے. ایک دن صاحب وہ اٹھے تو انہوں نے پوچھا بھئی کوئی شاعر ہیں شہریار نام کے؟ ان کا کلام ہے یوٹیوب وغیرہ پر، اور جس کلام کی بات ہے تو بھول گیا ہوں، کافی یاد تھا. اللہ کا شکر ہے کووڈ سے پہلے جب گئے زیارت کے لیے تو تب تک جو ہے وہ بہت گنگناتے تھے اس کو، بڑا زبردست کلام ان کا. تو ایک دن پہنچے حرم میں تو اتفاق سے چانس مل گیا، زری خالی تھی، پکڑ کے زری، آواز ٹھیک تھی، اب تو تھوڑا سگریٹ وگریٹ سے خراب ہوئی، تو زری پکڑ کے ہم نے خوب پڑھا وہاں دھن سے. ہم کہے مولا محفل وحفل میں پڑھنے کا چانس ملتا نہیں، یہیں آپ کو سنائیں. وہ بڑے غضب کے شاعر تھے. ایک مرجع اٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی شاعر ہے شہریار نام کا؟
تو بتایا کہ ہاں صاحب ہیں، مگر یہاں تھوڑی، وہ تو وہاں تبریز میں رہتے ہیں. تبریز کا مطلب جیسے یہاں سے بمبئی 12 سے زیادہ کلومیٹر ہے، رات بھر کا سفر. تو کہنے لگے بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں. ظفر بھائی ابھی سیستانی صاحب کا پیغام آ جائے کہ کوئی شاعر ہندوستان میں ظفر نام کا، ہم ملنا چاہتے ہیں، کیا حشر ہوگا آپ کا بتائیے انصاف سے. کول جو ہے وہ اپنا کام دھام چھوڑ کے پہلی فلائٹ سے، تو ان کو پیغام پہنچا شہریار صاحب کو کہ صاحب مرجع آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو ان کو یہی تعجب کہ یار اتنا بڑا مرجع ہم کو کیسے نام سے جانتے ہیں، سوال ہوگا نہیں ہوگا. خیر تو ان کو خبر ملی، بیٹھ گئے سواری پر. صبح صبح پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا کے خادم نے دروازہ کھولا. کہیے کہ صاحب آقا سے ملنا ہے. اتنے وقت کہ صاحب آقا ہی نے بلوایا. کہاں سے آئے آپ؟ تبریز سے آئے، شہریار نام ہے. اس نے آگے کہا صاحب پتہ نہیں سویرے سویرے ایک صاحب آئے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بلایا ہے. شہریار جی، بلا 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 بلا. سمجھ گئے آپ؟ اور وہ آئے صاحب مرجع نے باقاعدہ استقبال کیا. آئیے بیٹھیے شہریار صاحب. تو ان کو تو یہی گھسا ہوا تھا. کہنے لگے حضور میں گمنام آدمی، گاؤں میں رہنے والا، آپ مجھ کو کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جاننا تمہارا کلام کہو سنا دے. صلوات رسول تمہارا کلام کہو سنا دے. اور اس کے بعد یہی کلام بڑا مشہور ہوا ان کا اسی وجہ سے، علی ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بے ہما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. اس میں کہ دل اگر خدا شناسی برو خان یہ علی زن در خان یہ. اے دل، اللہ کو پہچاننے کا شوق ہے، علی کا دوارہ کھٹکھٹاؤ. بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. اللہ کی قسم، اللہ کو پہچانا ہے تو مولا کے صدقے میں. اس طرح کے بڑے اشعار ہیں. برو اے دل اگر خدا شناسی در خان یہ علی زن بے علی شناختم من بے خدا قسم علی را. برو اے گدائے مسکن، اے فقیر مانگنے کا شوق ہے، ابے ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ سمجھا؟ علی کے دروازے پر جاؤ کہ نگین پادشاہی دہدس کرم گدارا. جو بادشاہی حکومت فقیر کو بانٹ دے. اس سے بڑے اشعار ان کے، فارسی کے شعر ترجمے میں وہ مزہ وزہ تو آتا نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ صاحب آپ ہم کو کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جاننا، ہم کو تمہارا قصیدہ سنا دے. یہ قصیدہ ان کا پورا سنا دیا. تو کہنے لگے حضور اب اس سے زیادہ تعجب ہم کو ہے کہ میں نے آج تک پڑھا ہی نہیں کہیں اس کو. صلوات. کمال تو یہ ہے آپ نے ابھی جو مصرع طرف ملا ہے کہیں کا، وہ ابھی پرسوں شعر کا ہم سناتے تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم نے تو پڑھا ہی نہیں اس کو ابھی، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لیں ہاں اب صحیح سوال کیا تم نے. میں نے خواب دیکھا مسجد کوفہ ہے اور ہر زبان کے شاعر ہیں، محفل چل رہی ہے، مولا بیٹھے ہیں. اخلاص اس کو کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ وہ پوسٹروا دیکھ کے آیا دماغ میں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. ہاں محفل چل رہی ہے مختلف زبان کی، مولا بیٹھے ہیں. تب تک مولا نے خدا کہا جو نظامت کر رہا تھا، ارے بھائی اس کو ہمارے شہریار کو بلاؤ. سمجھ گئے آپ؟ کیسے ہوتا ہے نا محفلوں میں، ارے بھائی فلاں کو پڑھوائیے، ہمارے شہریار کو بلاؤ. شہریار تم آئے، ممبر بیٹھے، مولا بھی ہیں، اور یہی کلام تم نے پڑھنا شروع کیا. کہنے لگے حضور کب کی بات ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے. وہ نکالا ڈائری کا، فلاں تاریخ شب جمعہ اتنے وقت. کہنے لگے حضور صحیح بتائیں یہی ٹائم تھا جب میں کمرے میں بیٹھ کے اپنے شعر کہہ رہا تھا. کیا مطلب ہوا؟ اگر اخلاص ہے تم کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو، وہاں محفل چل رہی ہے. صلوات برما. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہم جیسے جو ہے وہ جہلٹ نا گھنٹہ بھر جو ہے چلا کر کے وہ نہیں کر پاتے، جو شاعر لوگ ایک مصرے میں کر لیتے ہیں. تو ہم آپ کو اتنی دیر سے یہ سنا رہے ہیں حدیث سے کہ دنیا کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر، دنیا کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر،
حدیث کہتی ہے لولا الحج لساخت الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین کیا ہے؟ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس پورے مفہوم کو مرحوم علی عباد رحمت اللہ علیہ قیس زنگی پوری نے ایک مصرے میں پورا خلاصہ فرمایا، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے۔ تو حضرت کے وجود مبارک کی بنیاد پر آج یہ جو دنیا بچی ہوئی ہے وہ حضرت کی انفاس قدسیہ کی بنیاد پر ہے، اور یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ابھی تاریخ گزری ہے، ہم سب انہی کے نام کا کھاتے ہیں، انہی کی وجہ سے جیتے ہیں۔ تو ادھر میں نے تقریباً 12-13 شعبان سے یہی شروع کر دیا ہے، مختلف جو دماغ میں آتا جاتا ہے کہتا جاتا ہوں۔ یہاں بھی آپ کو میں 40-45 منٹ 12:15 بجے تک انشاءاللہ حضرت ہی کے بارے میں جو اللہ توفیق دے گا عرض کروں گا۔ میں نے جو سورہ پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قسم ہے نماز عصر کی، تو بھیا تو نماز صبح نے کیا خطا کی ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی ہے، والعصر جو آپ نے فرمایا کیا قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، کوئی نفع میں نہیں ہے۔ نفع کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کون کون؟ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ تو ایمان لے آئے، ہو گیا کام، بچ گئے گھاٹے سے۔ کہا نہ، دوسری شرط ہے وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، ہے نا، مومن بھی ہیں، حج بھی کرائے، کربلا بھی جاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہو گیا کام۔ کہا نہیں، تیسری شرط باقی ہے۔ کیا؟ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ ہو گیا، مومن ہیں، نمازی ہیں، حق کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ قبیلہ سمجھے وصیت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی تو بتاؤ حق ہے کیا چیز۔ اس کے بعد چوتھی شرط آ رہا اس پر، وتواصوا بالصبر، اور وہ نفع میں ہے گھاٹے سے بچے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ کہ صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ بالکل نہیں چلے گا صبر کی وصیت۔ کیسے صبر کی وصیت؟ کیسے حق کی وصیت؟ اب اس کے لیے بہت وقت نہیں لوں گا۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، وتواصوا بالحق ای الامامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ اور اس کو جا کے کربلا میں دیکھ لیجئے، مسلم گھوڑے سے گرے ہیں، مسلم کی بیوی بھی کربلا میں تھی، مسلم کا بیٹا بھی کربلا میں تھا۔ جب امام کے ساتھ حبیب آئے ہیں مسلم کے پاس، مسلم کی جان ابھی باقی تھی، حبیب نے کہا مسلم جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر یہ ہوتا کہ زندہ رہوں گا تو کہتے کہ کچھ وصیت کرو، مگر کیا کہیں، ہم بھی تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ بیوی بیٹا موجود ہے نا، لیکن روایت کہتی ہے مشکل سے ہاتھ اٹھا پائے، اشارہ کیا امام کی طرف، فرماتے ہیں اوصیک بہذا، وصیت کیوں نہیں؟ وصیت ہے، مطلب شاید یہ ہے بھیا مسلم جب تک جینا ان سے الگ مت ہونا۔ وتواصوا بالحق، ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح کافی نہیں ہے، جاتے جاتے اپنی اولاد کو، خاندان کو وصیت کرتے جاؤ، بابو جب تک زندہ رہنا امامت سے دامن الگ نہ ہونے پائے۔ یہ ہو گئی ایک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، 2 ہوا نا، 2 وصیت، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ صبر کیا ہے؟ کاہے کا صبر؟ کسی نے ہمارا کھیت مار لیا، صبر کرو۔ کسی نے ہم کو 2 جھاپڑ مار لیا، صبر کرو۔ بے شک صبر اچھی چیز ہے، صبر کرنا بھی چاہیے، اس پر ابھی بات وقت ملا تو آئے گی۔ لیکن امام نے جو اس آیت کے ذیل میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اَيَ الصَّبْرُ فِي الْفَتْرَةِ، صبر کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی فترت کے دور میں صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ فترت کا دور کیا ہے؟ امام کی غیبت سے لے کے
اور ظہور کے بیچ کا جو زمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فطرت کا زمانہ. 1200 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے نا. دنیا بھر کا اعتراض ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اتنے دن آدمی زندہ کیسے رہ سکتا. 50 سوالات, 50 اعتراضات. آپ تو یہ زمانہ اس کا ہے نا, یوٹیوب کا. آپ دیکھیں کیسی کیسی جسارتیں ہوتی ہیں یوٹیوب پر, کیسی کہ ان کے امام تو وہاں سے سرداب سے غائب ہو گئے, اور کہاں اس طرح کے جملے, بیہودے جملے, بے تکے جملے. ایسے دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کامیاب وہی ہے کہ جو زمانہ غیبت میں ہونے والے اعتراضات پر صبر کرے. تو اب یہ پورا سورہ اب آپ غور کریں. حق کی وصیت یعنی امامت, صبر کی وصیت یعنی زمانہ غیبت میں امامت. ایک چیز ہمارے ہاں بولی جاتی ہے, قسم اور مقسم علیہ میں مطابقت ہونی چاہیے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے؟ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ 10 روپیہ آپ کا غائب ہو گیا, 10 روپیہ غائب ہو گیا. شک آپ کو ہے کہ وسیع حسن نے لیا ہوگا. نہیں لیا ہم نے بھائی, نہیں لیا. امام حسین کے خون کی قسم ہم نے نہیں لیا. تو آدمی کیا کہے گا, ارے 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 یار 10 روپیہ کی اوقات کیا ہے یار, اتنی بڑی قسم. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس میں اور قسم میں مناسبت ہونی چاہیے. ابھی ہم 5 روپے کی صفائی کے لیے امام حسین کی قسم کھانے لگے. چھوٹا سا آدمی کہے ارے یار کہاں 5 روپے کہاں امام حسین, ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں قسم اور مقسم علیہ میں مطابقت ہونی چاہیے. اللہ نے کہا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ہے نا. کاہے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ سب گھاٹے میں ہے. تو کم از کم قسم اور مقسم علیہ میں مطابقت ہونی چاہیے نا. قسم ہے زمانے کی, سب گھاٹے میں ہے. کون سا زمانہ ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ سب گھاٹے میں ہے؟ کہ ایک چیز تو ماننا پڑے گی نا عقلاً کہ کم از کم جب گھاٹے کی بات ہو رہی ہے تو ایسے زمانے کی قسم ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی گھاٹے میں نہ ہو. کم از کم ایسے زمانے کی قسم ہونی چاہیے جس میں کوئی گھاٹے میں نہ ہو. اور گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان لائیں, عمل صالح بجا لائیں, حق کی وصیت کریں, صبر کی وصیت کریں. اب تک کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی گھاٹے میں نہ رہا ہو؟ کوئی نہیں, آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. ابراہیم کے زمانے میں گنتی کے لوگ, ہے نا, سب گھاٹے میں. موسیٰ کے زمانے میں بولیے سب گھاٹے میں. حقا رسول اللہ کے زمانے میں گنتی کے لوگ, بقیہ گھاٹے میں. حضرت علی کے زمانے میں گھاٹے میں تھے لوگ نہیں تھے, کئی لوگ مولا کے ساتھ تھے, بقیہ سب گھاٹے میں. امام حسن کے زمانے میں, امام حسین کے زمانے میں 72 آدمی, بقیہ سب. تو جو دور دیکھیے گا ہر طرف گھاٹے ہی والے لوگ ہیں. ایسا کوئی زمانہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں دکھتا جس میں سب نفع میں ہو, کوئی گھاٹے میں نہ ہو. ایک زمانہ ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے پیشین گوئی کی ہے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین کو عدل و داد سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جب میرا مولا ظہور کرے گا تب وہ زمانہ آئے گا کہ جب سب کے سب فائدے میں ہوں گے. تو اب کہیے نا والعصر, قسم ہے اس زمانے کی جب میرا امام ظہور کرے گا. صلوات درما, یہ ایک مطلب نکل سکتا ہے. تو اگر اس نہج سے دیکھا جائے ظفر بھائی, یہ پورا سورہ آپ کے لیے ہے نا, امام کے جا. ایک اور سورہ ایسے ہی ہے پورا حضرت کے لیے, اور اس کو بھی آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں. اور مزہ آئے گا, پڑھیے تو نماز میں اس سورے کو, اگلے سورے کو. چھٹے امام سے روایت ہے, فرماتے ہیں. اچھا اعتراضات تو ہوں گے نا, یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے کیسی کیسی بےہودگیاں ہوتی, اعتراض ہوگا. تو اگر ہم کو بحث ہی کرنا ہے کہ کیسے امام کے بارے میں بحث کریں,
اتنے دن سے زندہ کیسے؟ ایک چیز تو پہلے آپ سن لیجئے کہ اللہ نے سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے قرآن میں، سمجھے آپ؟ یہ قرآن میں یہ قصہ بلا اچھا یہ بتائیے، ایک پیغمبر گزرے جن کا نام تھا عزیر، مار دیا اللہ نے، کتنے دن تک مرے رہے؟ 100 سال تک۔ وجہ خالی اتنا سمجھانے کے لیے 100 سال پڑے رہے؟ ارے یار اتنے کے لیے اتنا سب تھوڑا ہوتا ہے، آگے کے لیے ہے۔ آگے کے لیے کیا؟ تمہارے لیے ہے۔ لوگ کہیں گے کیسے رہ سکتا ہے آدمی؟ تو اب جب 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ میاں نے تو وہیں بغل میں کھانا رکھا تھا، ہے نا؟ اللہ نے کہا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ عزیر کتنے دن سوئے ہوگے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن او بعض یوم، یا اس سے کچھ کم۔ کہنے لگے بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے ہیں صاحب آپ۔ انظر الی طعامک و شرابک، 100 سال تو وہ ہو گیا۔ ذرا کھنوا دیکھیے اپنا، پنیاں دیکھیے، لم یتسنہ، ویسے رکھا ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہے؟ اچھا چلیے ہو گیا۔ تو ایک بات بتائیے انصاف سے ظفر بھائی، آپ نے کہا نا شک پڑ گیا تھا، تو عزیر کو سمجھانا تھا نا، وہ سمجھ گئے، قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسی لیے کہ جب اعتراض ہو کہ ایک آدمی 1000 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے تو پلٹ کے کہو 100 سال جب کھانا رہ سکتا ہے۔ صلوات بر محمد کیا اہتمام میرے رب نے نہیں کیا ہے ہمارے امام کے لیے، بلکہ آپ کے لیے، کہ آپ جواب دیں گے نا اپنے امام کے بارے میں۔ 300 سال وہ لوگ سوتے رہے، اصحاب کہف اٹھا دیا، جگا دیا، کھلا پلا دے، پھر سلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، ان کا بڑے لوگ تھے، اللہ کے جو ہے وہ مومن تھے، ان کے ساتھ کر دیا۔ قرآن میں کیوں؟ کہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ اعتراض کریں کہ ہمیں یہ تو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا چلا رہے ہیں، وہ تو نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، خالی سو رہے ہیں اور زندہ ہیں۔ جب سو کے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی تو یہ قرآن میں آپ ڈھونڈیے گا نا بہت ملے گا۔ خضر زندہ ہیں، جناب عیسیٰ زندہ ہیں، اصحاب کہف زندہ ہیں، ہے نا؟ عزیر کو اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہے تو یہ سب ہے۔ ایک پورا سورہ ہے جس کے لیے امام نے کہا ہے کہ اگر کہیں بحث کرنا پڑ جائے تم کو اپنے امام کے بارے میں تو حضرت فرماتے ہیں خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا۔ اگر اپنے امام کے بارے میں تم کو کہیں بحث کرنا پڑ جائے تو انا انزلنا سے جو ہے وہ بحث کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انا انزلنا میں کیا ہے شبو بھیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب توجہ کیجئے، یہ بھول جائیے کہ مجلس ہے، سمجھیے کہ جو ہے وہ تفسیر چل رہی ہے، کلاس چل رہا ہے نا؟ تو اب آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا، مولوی صاحب اس کو کب؟ شب قدر میں۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن کو۔ کب نازل کیا؟ شب قدر میں۔ اور یہ کسی اور سے خطاب نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ سے خطاب ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ نے بتایا ہے کیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر ہزار ہاں اسی لیے رکے تھے۔ ہاں رات میں کیا ہے؟ 1000، لیل مانے رات، شہر مانے مہینہ، 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ میں کئی سال ہوگا؟ 12 مہینہ میں تو سال ہو جاتا ہے، 1000 مہینہ میں کئی سال ہوگا؟ کل جڑوایا تھا ہم نے کسی سے، 88 سال ہوتا ہے نا؟ 12 مہینہ 88 دہم 880، اور پھر جو ہے وہ 2،
تو کتنا 88 سال ہوتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے. 88 سال برابر نہیں، خیر بہتر ہے. اور یہ بھیا اس شب قدر میں کیا ہے کہ 88 سال سے بہتر ہے؟ دیکھیے ایک تیر سے 2 نشانہ. ایک تو وہ امام والی بات بھی ہو جائے گی، دوسرے سامنے رمضان ہے، شب قدر ہے. نوکری والے ابے سے چارٹ دیکھ کے چھٹی کا جگاڑ اپنے بنا لیں، شب قدر نہ چھوٹنے پائے بابو. صلوات بر محمد. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہوتا ہے اس شب میں کہ 1000 مہینے سے افضل ہے؟ کا اس لیے کہ اس مہینے میں تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. والروح، اور روح کے لیے کہتے ہیں یا جبریل مراد ہے یا ان سے اونچا کوئی فرشتہ. تو ہوتے ہیں وہ تو اکثر ہوتے ہیں. اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہا نا خاص بات ہے. کیا؟ من کل امر. یہ کیا ہے شب قدر میں؟ ہوتا کیا ہے ظفر بھائی؟ سال بھر کی ہماری پوری تقدیر طے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. سال بھر تک ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. فائل پوری تیار ہوتی ہے. تو فائل تیار کرنے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے. آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ بیٹھ جائیے کمپیوٹر کے اوپر سال بھر ڈے وائز ہمارے بارے میں جو چاہیے طے کر دیجئے اور فائل بنا کے کہا لو بھیا تھوڑا سال بھر کا کچا چٹا ہم نے بنا دیا، یہ ہونا ہے. تو آپ کے بنانے سے تھوڑا کچھ ہوگا جب تک اس پر صاحب کے دستخط نہ ہو. صلوات بروا. سمجھیے آپ کیا ہوا؟ فائلیہ بننے سے تھوڑا کچھ ہوگا جب تک اس پر صاحب کی سگنیچر نہ ہو. تو یہ سب کے یہاں ہے کہ شب قدر میں فرشتے سال بھر کی تقدیر فائل لے کے اترتے ہیں. کس کے پاس اترتے ہیں؟ کوئی دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ تو رسول اللہ تو ہے نہیں. اب 2 سوال ہیں، شب قدر ہے کہ ختم ہو گئی؟ ہے. ہم نے کہا اگر ہے تو فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ کہا اترتے ہیں. ہم نے کہا اترتے ہیں تو ویسے فائلیہ لے کے آتے ہیں کہ خالی خولی آتے ہیں؟ کہ نہیں فائلیہ لے کے آتے ہیں. تو فائل لے کے آتے ہیں تو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ واپس لے جاتے ہیں؟ اگر پیش نہیں کرتے تو لاتے کیوں ہیں؟ اور اگر پیش کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں ہے کون جس کے سامنے پیش ہوتی ہے؟ صلوات. اللہ اکبر. ٹائم نکالیے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ٹائم نکالیے. کیسے 10 محرم کو بند کرتے ہیں نا، چہلم کے دن چھٹی لیتے ہیں شب قدر میں. اور ایک بات اور بتائیں، امام سے پوچھا کسی نے، مفاتی میں ہے، اچھا شب قدر ہے کب؟ 18 20 22 یعنی شب 19 شب 21 اور شب تینوں میں سے ایک ٹھکونو ہے. بعض روایتوں میں 27 بھی، شب 27 بھی ہے. تو امام کو تو پتہ ہے نا کہ واقعاً کون سی شب قدر ہے، شب 19 کی، شب 21 کی، شب 23. مگر اچھا ایسا نہیں کہ لوگوں نے پوچھا نہیں، امام سے پوچھا لوگوں نے کہ اے مولا 3 دن بڑی زحمت ہوتی. ہم ہوتے تو اسے کہتے 3 دن بڑی زحمت ہوتی مولا. واقعی شب قدر کب ہے؟ امام نے نہیں بتایا. فرمایا جتنا ہو سکے ان 3 راتوں میں عبادت کر لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ یہ شب قدر جو ہے چھٹی ابھی سے مینج کر لیں لوگ. صلوات بر محمد. تو خاصم بصورت انا انزلنا، بحث کرو انا انزلنا کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ گے. آج یہ پوری دنیا ان کی نظروں اتنا ذکر ہوا ہے نا، اتنا ذکر ہوا ہے، کوئی دور ایسا نہیں. اچھا یہ میرا کوئی کام تھوڑا ہے، ہمارے بزرگوں نے
پوری محنت کر کے ساری کتابیں تیار کر دی ہیں. ابھی ہم لوگوں کی نالائقی ہے کہ پڑھیں نہ اور آپ کو بتاویں نہ آ کر کے، ورنہ بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. ہر دور میں ہمارے امام کی بات ہوئی ہے، ہر دور میں ہمارے امام کی بولیے بات ہوئی. رسول اللہ کے زمانے میں تو وہ بھی آپ کو حدیث سنا چکے، پیغمبر نے فرمایا وہ جب ظاہر ہوں گے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. حضرت علی کے زمانے میں تو، امام حسین کے زمانے میں تو ارے باپ رے باپ. آپ نے شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، میں بھی پڑھتا ہوں، پہلے بہت پڑھتا تھا، امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہے نا. خطبہ نہیں پڑھنا مجھ کو، اس کی ایک لائن سنانا ہے. ہر دور میں ہمارے امام کا ذکر ہوا ہے. کربلا کب ہوئی ہے؟ سن 61 میں. تو 61 کے شروع میں 10 محرم کو، تو سمجھیے 60 ہے. امام کی ولادت کب ہوئی ہے ہمارے امام کی؟ 255 یا 56 میں. تو 255 اگر مان لیں تو کربلا کب ہوئی امام کی ولادت سے پہلے؟ 195 سال پہلے ہے نا. 195 سال پہلے کربلا ہوئی ہے، اور وہاں بھی امام کو یاد کیا گیا ہے. صلوات سنیے، وہاں بھی ہمارے امام کو یاد کیا. کیسے؟ وہ سنا ہے نا، امام سجاد نے جب شام میں تقریر شروع کی تھی یہیں سے سٹارٹ کیا. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، حلم و بردباری دی گئی، مجد و بزرگی دی گئی، مروت و مردانگی دی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. یہ سب ہم کو اللہ نے عطا کیا. اس کے بعد جملہ سنیے، فرماتے ہیں وفضلنا، ہم کو فضیلت دی گئی 7. وہ 7 فضیلت کیا گنوا رہے ہیں امام. فضلنا نمبر 1 من النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. ومن الصدیق، صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے. ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے. ومن اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. واسد رسول، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومن سبط هذه الامہ، اور اس امت کے سبطین یعنی امام حسن حسین ہم میں سے. یہ فضیلت ہے. 7ویں نمبر پہ فرماتے ہیں ومن مہدیھا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ مہدی ہم میں سے. کیا مرتبہ ہے اس امام کا، کیا مرتبہ ہے اس امام کا کہ اتنا ذکر ہوا حضرت کا، اتنا ذکر ہوا آقا کا، کتاب میں نہیں ہے لیکن روایت پڑھنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ اتنا ذکر ہوا ہر امام کے زمانے میں کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں شاید یہ گھس گیا کہ یہ ہیں، پیدا ویدا ہونے والی بات نہیں، شاید ہیں کہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، امام لوگ شاید ملتے ہوں ان سے. یہ دھارنا آ گئی. اگلی روایت سے میں نے کہا کہیں لکھا نہیں ہے لیکن سوال کا انداز بتا رہا ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ یہ سوال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سنتے سنتے پبلک کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ ہیں کہیں، شاید امام ملتے ہوں. اور ہمارے امام سے چھٹے امام کا رشتہ کیا ہے؟ دادا کے دادا کے دادا ہے نا. وہ چھٹے امام، یہ 12ویں امام. اتنا فاصلہ ہے جن کے نام پر ہماری فقہ اور مذہب چل رہا ہے. معمولی شخصیت نہیں چھٹے امام کی. لیکن جواب سنیں گے کیا فرمایا. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، فرمایا لو رأیتہ یا لو ادرکتہ، اگر میں ان کو پا لیتا لخدمتہ. چھٹے امام کہتے ہیں میں خود ان کی خدمت میں لگ جاتا. اب آپ سمجھے میرے مولا کیا ہیں. ایک چیز پر اور توجہ کریں گے آپ، مولا کے زمانے سے لے کر کے اور 7ویں امام تک
آپ اگر اپنے اماموں کی طرز زندگی دیکھیں گے نا تو بڑی سادہ ہے، بڑی سادہ. حتیٰ مولا جن کی خلافت رہی ہے نا تو وہ تو پورے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ اس سے پہلے جیسے لوگ تھے مولا زندگی گزار سکتے تھے نا، لیکن خلیفہ ہونے کے باوجود دکان پہ جاتے تھے. ایک دکان پہ گئے، سنیے، مولا ایک دکان پہ گئے، کہنے لگے بھیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں صاحب ہے. کتنے کا؟ کہنے ایک 2 درہم کا، ایک 1 درہم کا ہے. مولانا کہا دونوں دے دو. 2 درہم والا کھسکا دیا نوکر کی طرف، غلام کی طرف، قمبر کی طرف، اور 1 درہم والا خود لے لیا. تو قمبر بھی قمبر تھے، کہنے لگے مولا ہماری کیا اوقات ہے، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو تھوڑا آپ کو ٹیپ ٹاپ سے رہنا چاہیے، ہے نا. یہ قمبر کا مزاج ہے. مولا نے کہا یار کیا کروں گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. 63 کی سال میں تو انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کس سال کی بات ہے، 62 کے ہو چکے تھے، 61. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم ابھی جوان ہو، پہنو، تمہارا دن ہے. ہو گئی نا بات. حکومت میں آنے کے باوجود نوکر کو جو ہے وہ اپنے سے ڈبل قیمت کا کرتا پہنا رہے ہیں. طرز زندگی معلوم ہوگی. امام حسن کا زمانہ 6 مہینہ حکومت معلوم، امام حسین کا حال معلوم. چھٹے امام کا دور تو صاحب اتنا گڑبڑ ہوا، شروع میں تو ٹھیک تھا، درس ورس چلتا تھا، لیکن بعد میں جب حالات کچھ بدلے، شہادت سے پہلے کا زمانہ جو آیا تو اس گلی سے گزرنے میں آدمی ڈرتا تھا. سوال پوچھنا ہوتا تھا نا، تو یہ تھوڑا ہے کہ دندناتے چلے گئے. وہی امام جن کے 4000 شاگرد اور مدینے میں ممبر لگتا تھا، لاسٹ میں یہ نوبت آئی ہے کہ گلی سے گزرنے میں آدمی ادھر ادھر 4 بار دیکھتا تھا. سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. ترکاری بیچنے کے بہانے گلی میں آدمی گھستا تھا، جی سبزی لے لو. اور تب امام کے گھر سے آدمی نکلتا تھا برتن لے کر کے، لاؤ بھیا 1 کلو یہ سبزی دے دو. تو وہ سبزی تول کے دھیرے سے سیم سوال کا پرچہ نیچے رکھتا تھا، اوپر سبزی. دوسرے دن پھر لوٹتا تھا، سبزی لے لو. تب گھر سے پھر خادم نکلتا تھا، لاؤ بھیا، تو دھیرے سے وہ پرچہ پکڑاتا تھا جواب کا. یہ زمانہ گزرا. 7ویں امام قید خانے میں شہادت ہو گئی. میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں وہ توجہ فیجئے. تو مولا کائنات سے لے کر کے 7ویں امام کے زمانے تک جو طرز زندگی رہا ہے اہل بیت کا، عام انسان سے بھی نیچے ہے نا. لیکن اب سنیے، لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا تو وہ بھی امام کے اپنے اختیار سے نہیں ہے. مامون نے کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر شیعوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے کہ نیا آدمی ہے اور یہ ذرا دوسرے ٹائپ کا ہے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے پہلے تو اس نے جو ہے وہ پاسا پھینکا، کہہ رہے صاحب حکومت تو آپ ہی لوگ کا حق ہے. یہاں سے اسٹارٹ کیا. امام سیاست جانتے ہیں. امام نے کہا ہم کو چاہیے ہی نہیں. تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے، تو ہمارے بعد آپ ولی عہد بن جائیے. اب اس کے پیچھے کی سیاست سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تو سارے شیعہ جان دینے کو تیار ہیں. ان کو ولی عہد بنا لیں گے تو گویا سرکار میں شامل ہو گئے نا. اب ہم جو کریں گے تو وہ ان کے اوپر بھی اثر جائے گا. بتائیے صاحب، حکومت میں ہیں، سرکار میں ہیں، ولی عہد ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو ان کا مرتبہ ہے نا خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا. اور ہم کہیں گے صاحب ہم تو اہل بیت کے. سیاست، امام یہ سب سیاست سمجھتے ہیں. امام نے کہا ہم کو ولی عہد بھی نہیں ہونا ہے. کہلے وہ تو ہونا پڑے گا. کہا نہیں ہوں گے. کہا تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے آپ کے باپ دادا کے ساتھ کیا ہے، یعنی مار دیں گے. تو جب موت تک کی دھمکی دی گئی تو مصلحتاً حضرت نے کہا تو میری شرطیں ہوں گی. بولیے. امام نے شرطیں بتائیں. نہ ہم اپائنٹمنٹ میں دخل دیں گے، نہ سرکار میں کوئی دخل دیں گے، وہ خالی نام ہوگا بس. حکومت سے کوئی دخل اندازی. وہ نہیں سمجھ پایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. امام ولی عہد ہو گئے. اب جب ولی عہد ہو گئے تو خود تو کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ولی عہد ہیں تو دکھلانے کے لیے سرکار نے باڈی گارڈ بھی لگا دیا. دروازے کے اوپر جو ہے وہ حاجب دربان بھی لگے ہوئے ہیں. تو تھوڑا ہاؤ بھاؤ دکھائی دیا جو مولا سے لے کے 7ویں امام تک نہیں تھا. اب چونکہ شروع سے پبلک سنتی آ رہی ہے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو کچھ کے دماغ میں یہ گھسی کہ یار
کہیں یہی تو نہیں ہے صلوات اور بس میں ختم کیا. اب دیکھیے آپ کہاں جا رہے ہیں. کہیں یہی تو نہیں ہے جن کا ذکر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. تو ایک آدمی نے آ کے امام سے پوچھ لیا, کہتا ہے انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں؟ امام کیا کہیں بتائیے؟ ہاں. اس کا مطلب کچھ اور ہے, گڑبڑا جائے گا. نہیں تو ہیں تو ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تو صاحب امر بھی ہیں. اگر کہتے نہیں تو غلط, وہ کہہ نہیں سکتے. ہاں کہتے ہیں تو وہ بیچارہ مس گائیڈ ہو جائے گا. تو امام نے کہا کہ اچھا بتاتے ہیں ہم. اس نے کہا انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں انا صاحب الامر, میں صاحب الامر ہوں. یعنی ہر امام صاحب الامر ہوتا ہے. امام چونکہ پوچھنے والے کی نیت سمجھ رہے تھے لہذا آگے بڑھایا, انا صاحب الامر, میں ہوں صاحب الامر, لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. سنیے, اب اس میں چلتا معاملہ تھوڑی دیر, لیکن جلدی جلدی گزرتا. میں وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پھر فرماتے ہیں وہ کیف اکون, اور میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں. ان کی تو بات ہی اور ہے, ان کا تو جس کو اپنی زبان میں کہے ان کا رولا ہی اور ہے. اب امام کے 2-3 جملے سنیے آپ. فرماتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے نا, یکون معہو عصا موسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. اس پر 10 منٹ چلتا کہ عصا کی کیا خصوصیات ہیں, جانے دیجیے, ٹائم نہیں ہے. یکون معہو عصا موسیٰ, ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. خاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. یوسف کا, ابراہیم کا پیراہن ہوگا. اس کے بعد جملہ سنیے. خیبر تو سنا ہے نا آپ نے, 2 انگلیوں کا کیس معلوم ہے نا آپ کو. 32 ٹن کا دروازہ تھا, لیکن اپنے امام کے لیے سنیے جو 8ویں امام فرماتے ہیں, ہم کیسے ہو سکتے ہیں یار, ان کی بات ہی الگ ہے. اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں کہ لو مد یدہ الی اعظم. کلکتے گئے ہیں آپ؟ کلکتے میں مٹیا برج میں دریا کے اس پار ایک گارڈن ہے, وہ پیڑوا دیکھا ہے؟ کتنا بڑا ہوگا؟ ہمارے خیال میں 10 بسہ سے کم میں نہیں ہوگا. ہاں, برگد کا پیڑ دیکھا ہے نا, برگدین ہوتا ہے جس میں وہ ڈال نکلتی ہے نیچے, تو وہ نکل کر کے چلی گئی زمین میں, اور زمین میں جا کے اتنی موٹی ہو گئی صاحب کہ اصلی جڑ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سوچئے کتنا بڑا پیڑ ہوگا وہ, ہے نا. اور اس کے لیے وہاں سرکار نے لکھ رکھا ہے اصلی جڑ بتا دے 1000 انعام. جب میں گیا تھا تب دیکھا تھا. ہو رہی ہے بھائی, یہی پورا ملا کے ہوئی ہے کہ نہیں ہے نا. تو اچھا خاصی اس میں ہے نا, کیسے کٹے گا وہ. یہ تو ایک صاحب وہاں ہے شاہ رضا میں, کلکتے میں, ہے نا. تو معلوم ہے دنیا بھر میں قطع نہیں کتنے بڑے بڑے پیڑ ہوں گے افریقہ کے جنگلوں میں, لیکن میرے امام کی طاقت کے لیے جو 8ویں امام نے فرمایا وہ سنیے. فرماتے ہیں لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض, اگر زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دیں لقلعہا, جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. جانتے ہیں, اور جس کے پاس اتنی طاقت ہو اس کا پیر زمین میں پڑے گا. دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہے. کل تک ہمارے ساتھ پڑھت رہا, آج صاحب جو ہے وہ MLA ہو گیا, سمجھ گیا. تو وہ پہچان بھی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اپنے سگے چچا ہے صاحب, ذرا سا 2 باڈی گارڈ مل گئے, کسی پارٹی کا ضلع ادھیکش ہو گئے, تو چاہتے ہیں چچا ہم کو سلام کریں. یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ پاور آ گیا, طاقت آ گئی, 2-4 لفظ پڑھ لیا
تو اب بیٹھ رہے ہیں اپنے کو آیت اللہ ہے سمجھتے ہیں صاحب. ہاں حضور حضور دنیا میں میرے مولا کے آگے نہ کوئی پڑھا لکھا ہے نا, میرے مولا کے آگے نہ تو کسی کے پاس پاور ہے, میرے مولا کے آگے نہ کسی کے پاس طاقت ہے. یہاں کسی کے پاس چونی بھر کچھ ہو جائے اینٹھن نہیں جاتی, اور جس کے صدقے میں پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں وہ کتنا مہربان ہے, خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم, ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. ولا ناسین بذکرکم, ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. حتیٰ کہ مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں سرداب میں امام کو آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. ارے سن لیجیے آپ, ارے اپنے اماں ابا نہیں کر سکتے خدا کی قسم جتنا مولا. ایک دعا کا جملہ ہے, کوشش کیجئے رمضان میں وقت مل جائے کسی دن پڑھ ڈالیے. تھوڑا بڑی ہے اس لیے ہم نے کہا کسی دن روز پڑھنے والا ہو آدمی کیا کہنا. چوتھے امام سے ایک دعا ہے سحر کی, دعائے ابو حمزہ سمالی, اس میں ایک جملہ ہے, ارے عجیب عجیب جملے ہیں واقعی. ایک جملہ ہے خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد, پالنے والے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر خیر ہی خیر نازل ہوتا ہے, مگر ہم اتنے کمینے ہیں کہ ہماری طرف سے بدماشیاں ہی بدماشیاں تیری طرف جاتی ہیں, ہے نا. تو یہی تو ہم لوگ اپنے امام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے ساتھ, اور ہمارا مولا کتنا ہم کو چاہتا ہے. مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں سرداب میں حضرت کو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے سنا گیا. کیا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا, خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے, ہمارے فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اپنا سگا بھائی اپنے مائی باپ ہمارے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے ذمے نہیں لیں گے, لیکن مولا کہتے ہیں پالنے والے قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب شاید یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہمارے شیعہ لوگ بہت اچھے ہیں, انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. کیا ہے اللہ, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ غلط, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایک دو نہیں, قد فعلوا ذنوبا کثیرا, ہم مانتے ہیں خدا ہمارے شیعوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد کا جملہ سنیں گے, اپنے اوپر لے لیا سارا گناہ ہمارا, کہاں لے گئے اپنے اوپر. لیکن انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا, ہماری ولایت ہماری محبت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا. خیرک الینا نازل مولا وشرنا الیک صاعد. اللہ اللہ اللہ. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا, ہماری محبت ہماری ولایت و دوستی پر اعتماد کرتے ہوئے. اس کے بعد سنیے فرماتے ہیں ان کان ذنوبہم بینک و بینہم, خدا اگر گناہ ان کا تیرے ان کے بیچ ہے فاصفح عنہم, اللہ ان کو معاف کر دے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقط رضینا, اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے معاف کر دے, ہم ان سے راضی ہیں, ہم ان سے خوش ہیں. اس کے بعد فرماتے وَإِن كَانَ ذُنُوبَهُمْ بَيْنَهُمْ, لیکن اگر ان کا گناہ آپس کا ہے. وسیع حسن نے ظفر کو کچھ کہہ دیا ہے, شبو نے ان کو کچھ کہہ دیا ہے, تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے نا, لیکن تب بھی دعا کی ہے. فرماتے ہیں خدا اگر ان کا آپسی معاملہ ہے
تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ لہذا اسی بنیاد پر ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کو پہچاننا ہے کہ ہم واقعی شیعہ ہوئے کہ نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ اسی سے اکثر ہو جاتا ہے نا، ہوئی پنچایت، 10 لوگ برادری کے اکٹھا ہوئے، جائے دو یار، چھوڑو جون بھوا، جو معاف کرو، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ معاف کرو؟ ان کو زندگی معاف نہیں کر سکتے ہم۔ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، امام کی دعا قبول ہوتی ہے کہ رد ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اللہ ان کو توفیق دے معاف کرنے کی، اور ہم سے کہا کہ ہم نے کہا زندگی میں نہیں معاف کریں گے چاہے جو آ جائے، تو کیا مطلب ہوا؟ امام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کہ معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو گئی، تو ہم کیوں معاف کرنے کو نہیں تیار ہیں؟ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام کی دعا رد ہو گئی، لیکن یہ سوچنا پڑے گا شاید جیسے شیعوں کے لیے امام نے دعا کی ہے، ہم ابھی وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں، ہے نا؟ تو اپنی شیعت کو پہچاننے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا، بلکہ ہم خود چلے جائیں بھائی، مولا ہم کو پتہ ہے ہماری غلطی نہیں ہے، لیکن مولا آپ خوش ہو جائیے اس لیے جا رہا ہوں، کر کے دیکھیے انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہے، انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو، اب آپ بتائیے، بس آخری سوال، ظفر بھائی، اپنے اماں ابا اتنا کر سکتے ہیں؟ اپنے دوست یار اتنا کر سکتے ہیں جتنا ہمارا امام بیٹھ کے ہمارے لیے کر رہا ہے نا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جب وہ ہم کو اتنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا چاہیے؟ دیکھیے عام آدمی تو نہیں سمجھ پاتا نا، لیکن جو بزرگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے، وتواصوا بالحق، وہ اپنے امام کے لیے وصیت کر کے جاتے ہیں۔ مرحوم سید ابن مرحوم بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرماتے ہیں اپنے فرزند کو، بیٹا اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے، وتواصوا بالحق، بیٹا اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا۔ اے بیٹا، جب دنیا میں کہیں مشکل میں پھنسو اپنے امام کو پکارنا۔ یاد ہے تم کو جب نمونیا ہوا تھا، میں نے تمہاری شفا اسی امام سے حاصل کی تھی۔ اے بیٹا، امام سے کیسے بات کرو گے بتائیں؟ مرحوم نے اپنے بیٹے کو طریقہ بتایا ہے، وہ سن لیجیے کہ امام کو کیسے پکارو گے۔ تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، نکالا، پھر بیچ دیا، ہے نا؟ اس کے بعد یوسف جو ہے وزیر اعظم ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے، قحط پڑ گیا، تو معمولی شرارت کی تھی ان بھائیوں نے، سب کچھ اختیار میں یوسف کے تھا کہ نہیں تھا؟ یوسف کو FIR نہیں کرنا تھی، یوسف کو مقدمہ نہیں لکھانا تھا، یوسف خالی اشارہ کرتے، ان 10 کو پھانسی پہ چڑھا دو، بات ختم تھی نا۔ اور ایسا نہیں کہ پہچانا نہیں، اب جب پیٹ جلنے لگا تو ادھر ادھر سے اپنا کچھ پیسہ اکٹھا کر کے 10 لوگ پہنچے، چلیں بھائی وہاں سے گیہوں لائیں گے۔ یوسف کے سامنے، یوسف نے ڈھڈوا بھی رہے تھے، دیکھا فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف نے بھائیوں کو دیکھا، پہچان گئے، بھائی لوگ نہیں پہچان پائے۔ ہاں، ایک اشارہ کرتے لے جا کے مار کے پھینک دو سبوں کو، جو کیا ہے سمجھ گئے آپ۔ لیکن جناب یوسف نے کیا کیا؟ ایسے بھائیوں کے ساتھ، یہ سب آیت جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہم کو مصیبت نے، پریشانی نے گھیر لیا ہے صاحب، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت تھوڑا پیسہ لائے ہیں صاحب، پیسہ بھی نہیں ہے پورا صاحب، فاوف لنا الکیل، کچھ تو اس کے بدلے دے دیجئے صاحب، وتصدق علینا، کچھ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ صاحب بہت پریشان ہے صاحب۔ جناب یوسف کل سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے کنویں میں ڈالا، مگر کچھ نہیں، سب کو گیہوں دیا، کا پیسہ دھیرے سے ان کے بوریا میں ڈال دو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ جن لوگوں نے بیچا، جن لوگوں نے کنویں میں ڈالا، ان کو گیہوں بھی دے دیا، پیسہ بھی لوٹا دیا۔
جناب مرحوم بحر العلوم نے یہ پورا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا اپنے امام کو جب پکارنا نا تو اسی آیت کو پڑھ کے پکارنا، یا ایھا العزیز، اے عزیز فاطمہ۔ ارے وہ تو یوسف کے بھائی تھے جن کے پاس کچھ تھا جو پیسہ لے کے گئے، ہمارے پاس تو گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس تو شرارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو بدمعاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں میرے مولا کہ یوسف کا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے مولا۔ بس جزاکم اللہ، ایک جملہ اور سن لیجئے، بس ختم و دعا۔ آج اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ دنیا میں دکھا ہوا دل کس کا ہے، امام کا نام لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہمارے سدھرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے اعمال، دوسری طرف کہاں یہ جاتا ہے۔ عاشور کے دن دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، کئی سال لوگ بعض جو ہے وہ مصائب سنتے ہیں، کہیں کہیں تو ہم نے دیکھا لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہے نا، سن کے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں لیکن امام جہاں جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، وہ سنتے تھوڑی ہیں، ان کے سامنے سارا مصائب نظروں کے سامنے، تو جو امام نظروں سے دیکھ رہا ہو سب کچھ، اس کا دل کتنا زخمی ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے، وہ اسٹیکر دیکھا ہوگا آپ نے، اب نہیں دکھتا، پھر مل جائے کہیں لگوائیے۔ امام کا جملہ ہے امام حسین کے لیے، زیارت میں فقرہ ہے، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے مولا، اے جد، اے حسین، اگر روتے روتے آنکھ خشک ہو جائے گی نا، آنسو رونا پڑے گا مگر آپ کے لیے روؤں گا۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، آگے بڑھیں دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی ہیں بھیا اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو میں نہیں اجازت دوں گی۔ حضرت سمجھ گئے اب آسان نہیں ہے، فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئیں۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی، گھبرا کے اتر گئے، اے بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے لال کے گلے کو چوم لو، بھیا بند قبا کھولو۔ ارے کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا، اور وہ بھی کیسے؟ ہاں جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے کند خنجر سوکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم اظہار حسین ابن اقبال حسین مرحوم